آج آیا صاحب نے جو چیف جسٹس صاحب ہیں جو کل لیں گے اپنا تو انہوں نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا ڈگنیٹی آف جج ہم نے ریسٹور کرانی ہے. اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو بہت ساری حکومت کی جانب سے ججمنٹس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی. اگر ہم مخصوص نشستوں کی بات کریں اس کے اوپر بھی جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا نقطہ نظر مختلف تھا، لیکن وہ مخصوص نشستوں کے میں وہ اکثریت فیصلے کے ساتھ تھے. تو ایسے بہت سارے فیصلے جس پہ حکومت نے امپلیمنٹیشن نہیں کی، کیا آپ کو اس بیان سے لگا کہ امپلیمنٹیشن کے بارے میں وہ ایک سخت رویہ اختیار کریں گے کہ کورٹ کے فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ 26 اکتوبر سے پیچھے، بلکہ 26 اکتوبر نہیں، 26 اکتوبر کو تو وہ چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے. یہ آئینی ترمیم 20 اکتوبر کو پاس ہوئی ہے. 20 اکتوبر سے پیچھے جائیں گے تو سینیریو آپ کو اور ملے گا. 21 اکتوبر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو سینیریو بالکل مختلف ہو جاتا ہے. جب آئینی ترمیم پاس ہو گئی، آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، تو عدلیہ میں جو تقسیم آئی ہے، تقسیم کیا مطلب اس میں جو تبدیلی آئی ہے، اب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے. اب یہ جو آپ نے ججمنٹ کی بات کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اب اس میں قانون کی انٹرپریٹیشن کا سوال آ چکا ہے. اچھا، وہ آ چکا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں حکومت نے امینڈمنٹ کی ہیں، اب نظر ثانی تو لگنی ہے انہی جج صاحبان کے سامنے، لیکن جب اس جج صاحبان کے سامنے لگے گی اور پھر یہ نقطہ اٹھے گا کہ اب چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہونے کے بعد اب اس ایشو کی جو انٹرپریٹیشن کرنی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کرنی ہے، تو کیا یہ عدالت، یہ بینچ جو ہے اس کو سن پائے گا؟ یہ بڑا کوسچن ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن کے سامنے سوال یہی ہے. الیکشن کمیشن جو ایک سوال اٹھا کے اس فیصلے پر مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں کر رہا، جزوی تو انہوں نے عمل درآمد کر دیا، 39 پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کر دیے، لیکن وہ بھی انہوں نے نظر ثانی کے ذریعے چیلنج کر رکھے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریویو ہوگی ججمنٹ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے امپلیمنٹیشن یا نہیں ہوگی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ریویو نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ریویو بھی اب ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائے. ایگزیکٹلی، وہ تو اس کے ضروری نہیں کہ یہ فیصلہ اسی شکل میں قائم رہے، یہ آپ بات یہی میں کہہ رہا ہوں، نا، کیونکہ اس میں اب ڈٹرمن یہ ہونا ہے کہ چلیں فیصلہ تو سپریم کورٹ نے دے دیا، لیکن جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی تو کیا الیکشن ایکٹ والا جو قانون ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرے گا، یا پھر اس قانون کو نظر انداز کیا جائے گا؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ججمنٹس پہ حکومت نے جو ہے امپلیمنٹیشن نہیں کی. بندیال صاحب کی بھی تھی، اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے اکثریتی فیصلہ دیکھا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی، اس پہ قانونی وضاحت مانگتی رہی، الجھاتی رہی، وقت نکالتی رہی. جسٹس یحییٰ صاحب کے ساتھ could they get away with it کہ بھئی امپلیمنٹیشن نہیں کریں؟ میرے خیال سے بندیال صاحب خود بھی اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں چاہتے تھے. بندیال صاحب نے جب فیصلہ دے دیا 14 مئی کے ججمنٹ کا کہ آپ الیکشن کروائیں گے پنجاب میں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اچانک ایک میٹنگ ہوتی ہے، 3 اہم شخصیات آتی ہیں چیمبر میں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، آ کے ان سے بریفنگ لی جاتی ہے ملک میں سیکیورٹی کے حوالے سے، اور وہ جج صاحبان جب چیمبر میں بیٹھے وزارت دفاع کی بریفنگ ان کیمرہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ ان کیمرہ بریفنگ جو ہے اپنے چیمبر میں تینوں جج صاحبان بیٹھ کے لیتے ہیں، اور پھر جب وہ کیس ٹیک اپ ہوتا ہے امپلیمنٹیشن بینچ میں ٹیک اپ ہوتا ہے، جب الیکشن کمیشن کی رپورٹس آتی ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی پرسنل نہیں مل رہے، ہمارے پاس سیکیورٹی سٹاف وزارت دفاع نہیں دے رہی، تو اس بینچ کی اپنی ٹون چینج تھی. جب انہوں نے چیمبر میں بریفنگ لی، انہوں نے کہا ہمیں جو بریفنگ دی گئی چیمبر میں، اس نے تو یکسر پوری صورتحال کو تبدیل کر دیا. یہ بریفنگ آپ نے ہمیں فیصلہ دینے سے پہلے کیوں نہیں دی؟ بلکہ یہاں تک بھی وائبز آتی ہے ماریا کہ ایک طرف وہ فیصلہ دیا جاتا ہے، دوسری طرف وہ فیصلہ دینے کے بعد اس بینچ کے سربراہ رابطہ کر کے بتاتے تھے کہ آپ نے ٹھنڈا ہی کام رکھنا ہے. اچھا، یہ چلے اس کو تھوڑا سا میں آگے کی طرف معاملہ بڑھاؤں گی. سیاست جو ہم نے دیکھا، خاص طور پہ جو دراڑ دیکھی، اس میں کمی محسوس ہوگی یا یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کیونکہ یہ مسئلہ ہے ڈیپ روٹڈ، اب سب بہت ہی پولیٹیکل ہے، تو یہ چلے گا آگے؟ آپ دیکھیں، یہ اب ڈیپینڈ ہے کہ سپریم کورٹ بار کا جو الیکشن ہے اس میں کون سا گروپ جو ہے وہ جیت لائے. سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ اگلا کون ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو 2 فائنسٹ ججز جن کو سپر سیڈ کیا گیا ہے، جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر، کیا وہ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ کیا صورتحال ان کو بالکل استعفیٰ تو نہیں دیں گے نا؟ یہ بات تو ابھی تک تو یہی صورتحال پا رہی ہے کہ ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو یہ ہوگا کہ ہمارے بردر جج جو ہیں وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے، یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے یا جو بھی. کیونکہ سجاد علی شاہ کو جب جونیئر جج کے طور پر چیف جسٹس ان کو بنایا گیا تو اجمل میاں صاحب بیٹھے رہے، اور اس کے بعد وہ پھر بعد میں چیف جسٹس بنے. تو اب دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے کہ ان کو کانسٹیٹیوشن بینچز کا بھی حصہ، میرا نہیں خیال کہ حکومت تو نہیں چاہے گی کہ ان کو بنائے، تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے. جیسے یحییٰ آفریدی کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ
ان حالات میں ایک طرف حکومت بہت زیادہ اگریسو نظر آ رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے، دوسری طرف دوسرے بردر جج ہیں جو انہیں معلوم ہے کہ جو بڑا یعنی ان کا اچھا کیریئر ایک آدھ فیصلے سے اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس بنیاد پہ آپ یہ تو نہیں کہ اس کو سپرسیڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اور ان حالات میں جو ہے وہ اب دیکھنا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب ان کی اپروچ کیا ہوگی. وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے. اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حکومت جو ہے حکومت کو بڑا ایڈوانٹیج ہوگا، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی اپوزیشن یا ان ججز کو ایڈوانٹیج ہوگا. وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے. لیکن وہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے خوشخبری کہ وہ اسٹائل نہیں ہوں گے، کہ وہ قاضی صاحب بھی نہیں ہیں، اسٹائل نہیں ہوں گے، وہ اس طرح اگریسو نہیں ہوں گے. اور حکومت کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ منصور صاحب نہیں ہیں. حکومت کو ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بائی بک چلنے والے. جب حکومت نے بک ہی چینج کر دی 26ویں آئینی ترمیم میں، تو انہوں نے تو وہ بک دیکھنی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئی ہے. ہاں ایک بات ہے، وہ جوڈیشل پریسیڈنٹ کا بڑا خیال رکھتے ہیں. جو ججمنٹ ہوتی ہیں میجارٹی ججمنٹ ان کا بڑا خیال کرتے ہیں. 62(1)F میں انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب کی ججمنٹ کو انڈورس کیا جس میں تائیات نیلیبل. تو یہ کوئکلی مجھے اس کو سنبھالنا 30 سیکنڈز ہے ہمارے پاس. آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی آگے والا یہ معاملہ مزید گہرا ہوگا تو جو دو مختلف اور ججز ہیں وہ چونکہ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں، کمپلیکیشنز بڑھیں گی یا یہ یہاں سے اب آگے اسموتھ سیلنگ ہے کچھ وقت کے لیے حکومت کے لیے؟ میرے خیال سے تو ہمارے جو 2 ججز جو سپرسیڈ ہوئے ہیں اس میں منیب اختر صاحب کا تو مجھے میرے نالج میں نہیں، لیکن منصور شاہ صاحب نے کہیں پہ بات کی ہے ریزگنیشن کے حوالے سے، کسی کے ساتھ مشاورت کی ہے اور ان کو یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ فی الحال تو آپ عمرے پہ جائیں، عمرے سے واپس ہو کے آئیں اور واپس آئیں، تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے استعفے کا فیصلہ کیجیے. اچھا. تو وہ مشورہ لے کے اب سعودی عرب جا چکے ہیں، واپس آ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور اپنے بڑے قریبی کے ساتھ انہوں نے یہ مشورہ کیا. یہ میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں. دوسرا جہاں تک بات ہے کہ تلخیاں ختم ہوں گی، تلخیاں بڑھیں گی، تو اس میں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو تلخیاں ہیں ہمارے پاکستان میں ابھی ایک روایت بن چکی ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا تو فیصلہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے، آپ کے خلاف آئے گا تو آئین اور قانون کے مطابق نہیں. جب تک پولیٹیکل پولرائزیشن رہے گی ایک بات اور میں کروں گا، یہ جو آپ کے سامنے پیج پڑا ہے نا، ہر عدالت کے سامنے پڑا ایسا ایک مقدمہ ہوتا ہے، ایک فائل ہوتی ہے. جب آپ اس فائل کو فوکس کریں گے تو تلخیاں پیدا نہیں ہوں گی، آپ کے فیصلے کے اوپر کوشچن نہیں ہوگا. جب آپ اس مقدمے کو چھوڑ کے باہر دیکھیں گے تو پھر یہ اعتراضات اٹھتے رہیں گے. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ دونوں حضرات کا.